السلام علیکم، جی ایم ایکسپلورر چینل میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم آپ کو آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مہاراجہ رنبیر سنگھ کی بنائی ہوئی بارہ دری میں لے کے آئے ہیں۔ تو میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آپ نے کامران والی بارہ دری کا نام تو سنا ہوگا، جسے مغل بادشاہ نے لاہور میں دریائے راوی کے بیچوں بیچ بنائی تھی۔ اب یہ دوسری بارہ دری ہے کہ جو مہاراجہ رنبیر سنگھ نے، یہ ہندوستان کے دوسرے حکمران تھے، انہوں نے بنائی ہے۔ اور بنائی بھی کہاں پر ہے؟ یہ دو دریاؤں کے سنگم پر، جہاں دو دریاؤں کا ملن ہوتا ہے، دریائے جہلم اور دریائے نیلم، جہاں پر ان کا ملن ہوتا ہے وہاں پر یہ بارہ دری انہوں نے بنائی گئی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہوا کے اخراج کے لیے یہاں پر انہوں نے پورا ایک سسٹم لگایا ہوا ہے، جس میں یہ ایک سرنگ بھی ہے۔ تو انتہائی مضبوط پتھروں سے یہ بارہ دری بنائی گئی ہے، جو 200 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک اپنی تقریباً اصلی حالت میں قائم ہے۔ حالانکہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں مظفر آباد کا 50% حصہ تباہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بارہ دری قائم رہی ہے۔ تاریخ کے مطابق یہ بارہ دری جو ہے، یہاں پر جو سکھ حکمران تھے یا سکھ جو لوگ تھے، وہ اپنے مردوں کی راکھ جو ہے ان کو جلانے کے بعد بہانے آتے تھے۔ اس دریا کو، جو دریائے نیلم ہے، اسے دریائے کرشنا گنگا بھی کہتے ہیں۔ یہ مقبوضہ کشمیر، جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے، وہاں سے نکلتا ہے کرشنا جھیل سے، اور تاؤ بٹ کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ کرشنا جھیل سے تاؤ بٹ کا جو فاصلہ اس دریا کا تقریباً 56 کلومیٹر ہے، اور وہاں سے مظفر آباد کا فاصلہ اس دریا کا 196 کلومیٹر ہے۔ پھر آ کر یہ دریائے جہلم میں ضم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو مختصر سی تاریخ تھی آپ کو دریا کی میں نے بتائی۔ تو دوسرا ہم آپ کو تھوڑا سا مظفر آباد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مظفر آباد کے مغرب میں KPK کا علاقہ آتا ہے، مشرق میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ اور بارہمولہ، جبکہ شمال میں ضلع نیلم واقع ہے۔ اور یہ بارہ دری کے 12 دروازے ہیں، اس لیے اس کو بارہ دری کہتے ہیں۔ اور تاریخ دانوں کے مطابق یہ بارہ دری سکھ دور میں قید خانے کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ ان قیدیوں میں پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں وہ بھی یہاں قید رہے ہیں۔ اور اس کا مشرقی حصہ جو ہے وہ محفوظ ہے، اور دوسرا حصہ جو بالکل سامنے ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، وہ سیاحوں کے لیے بند کر دی ہے۔ یہاں پر دو دریاؤں کا ملن ہوتا ہے، جہلم اور دریائے نیلم۔ تو یہ سامنے دیکھیں، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، لیکن یہ سیاحوں کے لیے بند ہے، اور بالکل دریا کے کنارے پر یہ واقع ہے۔ اس کو دوستو، جیسا کہ ڈوگرا راج میں یہ بارہ دری بنائی گئی ہے، اس عمارت کو 2 منزلہ عمارت کے انداز پر تعمیر کیا گیا ہے، لیکن قدرتی آفات نے اسے نقصان کافی پہنچایا، لیکن پھر بھی اپنی اصلی حالت میں یہ قائم ہے۔ اور انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس نے بالکل اس پہ توجہ دینی چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو گندگی کے جا بجا ڈھیر نظر آئیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بھوت بنگلہ ہو، کیونکہ اس میں کئی خطرناک کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہوں گے،
کیونکہ اس کا پرسان حال کوئی نہیں. یہاں صفائی کا بالکل انتظام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو جا بجا اس میں جڑی بوٹیاں اور مختلف قسم کے پودے جو ہیں وہ نظر آئیں گے جو مختلف جگہوں پر اگے ہوئے ہیں. اور خستہ حالی کا شکار یہ باراندری جو ہے، اس کی چھت آپ دیکھیں کہ میں جب یہاں پر پہنچا تو بارش ہو رہی تھی اور اس کی چھت ٹپک رہی تھی. تو حکومت وقت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ سیاح حضرات جو ہیں وہ یہاں پر آئیں اور ڈوگرا راج کی اس نشانی کو وزٹ کریں. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ اندر کا منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. جا بجا آپ کو گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے. حالانکہ یہ فن تعمیر کا اعلیٰ شاہکار ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت وقت کی اس پر توجہ نہ دینا سمجھ سے باہر ہے. اور یہاں پر آپ اس باراندری کے اوپر دیکھیں گے ایک انگریز دور میں لوہے کا پل بھی بنایا گیا ہے. تو ابھی آگے ویڈیو میں آپ کو وہ بھی ہم دکھائیں گے. دریا میں ابھی طغیانی آئی ہوئی ہے، چونکہ موسم برسات ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے قریب نہیں جا رہے، بلکہ آپ کو کچھ فاصلے سے اس کا ویو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو سکھ حضرات تھے اپنے دور حکومت میں اپنے مردوں کی خاک بہانے آیا کرتے تھے، اور اس دریا کو کرشنا گنگا دریا بھی کہتے ہیں. یہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر جو ہے وہاں سے کرشنا جھیل سے جب یہ نکلتا ہے تو وہاں اس کو یہ کہتے ہیں. آپ عمارت کی خوبصورتی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ بہت خوبصورت ہے. یہاں سے آپ کو دریا کا منظر نظر آئے گا اور بہت ہی خوبصورت یہ منظر ہے. ہم اوپر آ گئے ہیں باراندری سے، جو انگریز دور میں یہ لوہے کا پل بنایا گیا تھا. یہ اس پر ڈیٹ آ رہی جی 1931 میں یہ پل بنایا گیا ہے اور ابھی تک قائم ہے، اور بہت مضبوط پل ہے اور فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے. آمد و رفت بھی ہے اس پہ، لیکن ابھی اس کی مضبوطی قائم ہے. حتیٰ کہ 2005 کے زلزلے میں بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو آپ نے جب بھی مظفر آباد کا وزٹ کریں، دومیل جو ہے یہ لازمی اس کو دیکھیں. یہاں پر ہوٹل بھی ہیں، رہنے کے انتظامات بھی ہیں. چونکہ سیاحتی پوائنٹ ہے اس وجہ سے یہاں گورنمنٹ نے کچھ انتظامات کیے ہوئے ہیں. جہاں پر دو دریائے آپس میں اکٹھے ملتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ باراندری جو ہے یہ انہوں نے اس کا انتظام بالکل نہیں، اس پہ توجہ دے رہے، بلکہ اس پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہ سامنے کنکریٹ کا نیا پل ہے جو بعد میں بنا، جو موجودہ گورنمنٹ اس وقت کی تھی اس نے بنایا قیام پاکستان کے بعد. اور یہاں سے آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو یہ اس کا قدیم پل ہے باراندری کے جو اوپر، اس کے ایک حصے پہ ایک سرا. یہ خوبصورت پل دیکھیں آپ کہ یہ پل بھی فن تعمیر کا بہترین شاہکار ہے. یہ 1931 میں یہ بھی بنایا گیا ہے. تو اس کی مضبوطی کا یہاں سے اندازہ کر دیں کہ ابھی تک یہ قائم ہے. دونوں طرف باراندری پر ہے. یہ اس کا دوسرا حصہ ہے باراندری کا، لیکن یہ سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے. جبکہ یہ والا حصہ جو ہے یہ کھلا ہے، جہاں پر ابھی نیچے میں نے آپ کو اس کی عمارت کی ساری ڈیٹیل بتائی ہے. یہاں سے دیکھیں کتنا خوبصورت ویو آتا ہے. لیکن اس کی
حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس جگہ کو صاف کروائے تاکہ اس جگہ بھی سیاحوں کی آمد و رفت شروع ہو سکے اور یہ ڈوگرا راج کی نشانی جو ہے بچ سکے۔ دوستو، یہ مقام جو ہے قدرت کے حسین یا مقامات دیکھنے والوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ یہ دریا کو آپ دیکھیں کہ یہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ یہ خوبصورت بادلوں کا ویو اور یہاں پر دونوں دریاؤں کا اکٹھا ہونا اور پھر ہریالی، یہ چیزیں دلوں کو مو لیتی ہیں۔ یہاں پر یہ سامنے دیکھیں، یہ دریائے نیلم آ رہا ہے اور یہ دریائے جہلم ہے۔ دونوں اکٹھے ہو کے آگے دریائے جہلم کی شکل اختیار کر دیتی ہیں۔ تو مہاراجہ رنبیر سنگھ کی 12 دری کا ہم نے آپ کو وزٹ کروایا، اس کے کچھ مقامات دکھائے۔ آپ نے ان کو کیسا پایا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ مظفر آباد شہر گنجان آباد شہر ہے، لیکن بہت خوبصورت شہر ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی قدرت کے حسین مقامات ہیں کشمیر کے، ان کا بیس کیمپ ہے، اور یہاں پر آپ کو ہر شہر کے لیے ٹرانسپورٹ لوکل یا اگر آپ اپنی گاڑی بھی کروانا چاہتے ہیں شادرہ جانے کے لیے، وادی نیزم جانے کے لیے، جہاں پر بھی آپ آرام سے جا سکتے ہیں۔ اور یہ دریا بیچوں بیچ اس کے گزرتا ہے۔ آبادی کافی زیادہ ہے یہاں کی، لیکن جو انتظامی امور ہیں وہ کافی بہتر ہیں۔ سڑکیں صاف ستھری ہیں، خوبصورت ہوٹل ہیں مظفر آباد میں جن پر آپ فیملی کے ساتھ یا بغیر فیملی کے بھی ٹھہرنا چاہیں تو اس کا انتظام موجود ہے۔ تو اپنے میزبان غلام مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تو میرے اس چینل کو میں پھر گزارش کرتا ہوں، سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور اس ویڈیو میں آپ نے جو بھی کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں کمنٹ کر کے مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اس میں یہ کمیاں کوتاہی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کی تلافی کر دی جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔